تین خاموش چیزوں کو اگر آپ نے گھر سے نہ نکالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، محرم الحرام کا تیسرا جمعہ ہمارے سامنے ہے، اور جمعہ کا دن ویسے بھی رحمت، دعا، ذکر اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کا دن ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے گھر پر غور کیجیے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ گھر میں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود سکون محسوس نہ ہو، رزق آئے مگر اس میں برکت نہ ہو، خوشیاں قریب ہوں مگر دل مطمئن نہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کا ماحول بوجھل ہو جائے اور انسان سوچتا رہ جائے کہ آخر اس بے سکونی اور بے برکتی کی اصل وجہ کیا ہے؟ میرے محترم ناظرین، ہم اکثر ان مسائل کی وجہ باہر تلاش کرتے ہیں، حالانکہ بہت مرتبہ اصل سبب ہمارے اپنے گھر کے اندر موجود چند خاموش عادتیں ہوتی ہیں، جو آہستہ آہستہ رحمت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اسی لیے آج محرم الحرام کے اس تیسرے جمعہ کے موقع پر ہم تین ایسی خاموش چیزوں کا ذکر کریں گے جنہیں اگر ہم اپنے گھروں سے نکالنے کی کوشش کریں اور ان کی جگہ شکر، ذکر الہی، محبت اور اچھے اخلاق کو اپنا لیں تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہمارے گھروں کا ماحول بدل سکتا ہے، دلوں میں سکون آ سکتا ہے اور رزق میں برکت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس لیے آج کی اس گفتگو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے ان تین خاموش خرابیوں میں سے کوئی ایک ہمارے اپنے گھر میں بھی موجود ہو، اور آج ہی اس کی اصلاح ہماری زندگی میں خیر اور برکت کے ایک نئے باب کا آغاز بن جائے۔ میرے محترم ناظرین، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ گھر کی بے سکونی، رزق کی بے برکتی اور دلوں کی بے چینی کے پیچھے بعض خاموش عادتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کے بعد سب سے اہم سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا راستہ ہے جو گھر میں رحمت کو لے آتا ہے، دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے اور رزق میں خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں اللہ تعالی کے بتائے ہوئے راستے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں ملتا ہے۔ یاد رکھیے، گھر صرف اینٹوں، دیواروں اور قیمتی سامان کا نام نہیں، بلکہ گھر دراصل ان اعمال، اذکار، دعاؤں، عبادات اور اخلاق کا نام ہے جو اس کی فضا کو بناتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر اللہ کا نام زندہ ہو، اگر ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو، اگر زبان پر شکر ہو، دل میں توکل ہو اور زندگی میں نماز اور قرآن کی روشنی ہو، تو یہی وہ بنیاد ہے جس پر برکت والا گھر تعمیر ہوتا ہے۔ خصوصاً محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے اور تیسرے جمعہ کے موقع پر ہمیں اپنے گھروں کے روحانی ماحول کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ جس طرح ہم جمعہ کے دن غسل، صفائی، خوشبو اور اچھے لباس کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے گھروں کو بھی ذکر الہی سے آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کیجیے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں پڑھیں، بچوں کو بھی ان مسنون دعاؤں کی عادت ڈالیں، کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے اعمال آہستہ آہستہ گھر کے ماحول کو بدل دیتے ہیں۔ آج کے دور کی ایک بڑی محرومی یہ ہے کہ گھروں میں موبائل فون، ٹیلی ویژن اور دنیا کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، مگر اللہ کا ذکر کم ہوتا جا رہا ہے۔ گھنٹوں اسکرینوں کے سامنے وقت گزر جاتا ہے، لیکن زبان پر استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود پاک کم ہی آتا ہے۔ حالانکہ یہی مختصر اذکار دلوں کو سکون دیتے، گھروں سے شیطانی وسوسوں کو کم کرتے اور رحمت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر میں ایک معمول بنا لیجئے کہ روزانہ کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے ضرور نکالیں۔ اگر گھر کی خواتین کام کر رہی ہوں
تو استغفار کرتی رہے. مرد اپنے کام پر جاتے ہوئے درود شریف پڑھیں. بچے بھی صبح و شام کی دعائیں یاد کریں اور جمعہ کے دن چند منٹ پورا گھر مل کر ذکر الہی کرے. اسی طرح نماز کو بھی اپنے گھر کی پہچان بنا لیجئے. مرد حضرات مسجد میں باجماعت نماز کی پابندی کریں اور گھر میں سنتوں اور نوافل کا اہتمام کریں تاکہ بچوں کے دلوں میں بھی نماز کی محبت پیدا ہو. جب بچے اپنے والدین کو اللہ کے سامنے جھکتے دیکھتے ہیں تو ان کی تربیت خاموشی کے ساتھ ہونے لگتی ہے. پھر اپنے گھروں کو قرآن کریم سے آباد کیجیے. روزانہ تھوڑی ہی صحیح مگر پابندی کے ساتھ تلاوت کیجیے اور خاص طور پر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیجیے. محرم الحرام کا یہ مبارک زمانہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اپنے گھروں کو روحانی طور پر مضبوط بنانے کی دعوت دیتا ہے. اگر آج ہم نے اپنے گھروں میں بسم اللہ، ذکر، نماز، قرآن، سلام، دعا اور شکر کا ماحول پیدا کر لیا تو انشاءاللہ آگے جن 3 خاموش خرابیوں کا ذکر آئے گا ان کے اثرات بھی بہت حد تک ختم ہونے لگیں گے. کیونکہ جس گھر کی بنیاد اللہ کے ذکر پر قائم ہو وہاں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں اور رزق میں ایسی برکت پیدا ہوتی ہے جسے صرف مال و دولت سے نہیں ناپا جا سکتا. یہی وہ مضبوط بنیاد ہے جس کے بعد ہم ان 3 خاموش خرابیوں کو بہتر انداز میں پہچان سکیں گے جو بعض اوقات انسان کی نظروں سے اوجھل رہتی ہیں مگر آہستہ آہستہ گھر کے سکون کو کھا جاتی ہے. میرے پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، جب گھر کے اندر بسم اللہ، ذکر الہی، نماز اور قرآن کریم کا ماحول قائم ہونے لگتا ہے تو اس کے بعد ایک اور نہایت اہم پہلو سامنے آتا ہے اور وہ ہے رزق میں برکت کے اسباب کو سمجھنا. یاد رکھیے، رزق صرف زیادہ کمانے کا نام نہیں بلکہ اصل نعمت رزق میں برکت کا ہونا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا. ضروریات پوری ہونے کے باوجود دل مطمئن نہیں ہوتا. کمائی آتی تو ہے مگر معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں خرچ ہو جاتی ہے. جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی آمدنی محدود ہوتی ہے مگر ان کے گھروں میں محبت، قناعت، شکر اور اطمینان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے. اسی لیے ہمارے دین نے صرف رزق کمانے کا حکم نہیں دیا بلکہ رزق میں برکت حاصل کرنے کے راستے بھی بتائے ہیں. ان میں سب سے اہم چیز رزق حلال ہے کیونکہ حرام یا مشتبہ کمائی کبھی حقیقی برکت نہیں لا سکتی. اس کے ساتھ صبح کے مبارک وقت کی قدر کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہمارے اسلاف اور بزرگ فجر کی نماز کے بعد اپنے وقت کو غفلت میں ضائع نہیں کرتے تھے بلکہ دعا، تلاوت، ذکر اور پھر رزق حلال کی تلاش میں مصروف ہو جاتے تھے. یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالی خیر اور برکت عطا فرماتا ہے. افسوس یہ ہے کہ آج ہماری راتیں جاگتے ہوئے گزرتی ہیں، فجر سستی میں نکل جاتی ہے اور پھر ہم دن بھر بے برکتی اور بے چینی کی شکایت کرتے رہتے ہیں. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر اور سکون آئے تو ہمیں اپنی زندگی کو آہستہ آہستہ سنت نبوی کے قریب لانا ہوگا. وقت پر سونا، فجر کے لیے بیدار ہونا، اللہ کو یاد کرنا، محنت کے ساتھ رزق حلال حاصل کرنا اور ہر حال میں اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنا. کیونکہ صرف محنت کافی نہیں بلکہ محنت کے ساتھ توکل بھی ضروری ہے. جب بندہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رزاق صرف اللہ تعالی ہے، میں حلال راستہ اختیار کروں گا، جھوٹ، دھوکے، سود، خیانت اور ناجائز ذرائع سے بچوں گا اور نتیجہ اپنے رب کے سپرد کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت میں وہ برکت عطا فرماتا ہے جس کا اندازہ
صرف دنیاوی حساب سے نہیں لگایا جا سکتا، لیکن میرے عزیزو یہاں ایک بہت باریک حقیقت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات انسان نماز بھی پڑھتا ہے، رزق حلال بھی کماتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، پھر بھی اس کے گھر میں عجیب سی بے چینی، گھٹن اور بے برکتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ آخر کمی کہاں رہ گئی۔ اسی کیفیت کو سمجھانے کے لیے اہل علم ہمیشہ ایک بات فرماتے آئے ہیں کہ بعض اوقات مسئلہ باہر نہیں بلکہ گھر کے اندر موجود وہ خاموش عادتیں ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ رحمت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تصور کیجئے ایک ایسے محنتی شخص کا جو صبح سے شام تک رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، مگر پھر بھی اس کے گھر سے سکون جیسے رخصت ہو چکا ہے۔ وہ ایک دن سوچتا ہے کہ آخر میری زندگی میں یہ خلا کیوں ہے؟ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، پھر بھی دل مطمئن کیوں نہیں؟ یہی سوال اسے ایک نیک اور دانا بزرگ کے پاس لے جاتا ہے۔ بزرگ اس کی پوری بات خاموشی سے سنتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، بیٹے کبھی اپنے گھر کے اندر بھی نظر دوڑاؤ، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں کچھ ایسی خاموش خرابیاں موجود ہوں جو رحمت کے دروازے بند کر رہی ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس شخص کو احساس ہوا کہ شاید اصل مسئلہ باہر نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کے ماحول میں چھپا ہوا ہے۔ اور میرے محترم ناظرین، اب ہم بھی اسی اہم مرحلے پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ اب محرم الحرام کے اس مبارک تیسرے جمعہ کے موقع پر ہم ان 3 خاموش خرابیوں میں سے پہلی خرابی کو پہچانیں گے جو بظاہر بہت معمولی دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں گھروں کی برکت، سکون اور محبت کو خاموشی کے ساتھ کمزور کرتی چلی جاتی ہے۔ میرے محترم ناظرین، اب وہ مرحلہ آتا ہے جہاں اس بے سکونی، تنگ دستی اور گھر کی خاموش بے برکتی کا پہلا راز ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ پہلی خاموش خرابی ہے ناشکری کا ماحول۔ یاد رکھیے، بہت سے گھروں میں برکت اس لیے کم نہیں ہوتی کہ وہاں رزق کم ہے، بلکہ اس لیے کم محسوس ہوتی ہے کہ وہاں شکر کم اور شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وہ خاموش عادت ہے جو آہستہ آہستہ گھروں کی فضا پر اثر ڈالتی ہے، دلوں سے اطمینان چھین لیتی ہے اور نعمتوں کی مٹھاس کو ختم کرنے لگتی ہے۔ ذرا اپنے گھر کے ماحول پر غور کیجئے، کیا ہر وقت یہی الفاظ سنائی دیتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں خوشی کہاں، ہماری زندگی میں کبھی سکون نہیں آیا، دوسروں کے پاس سب کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، یا پتہ نہیں ہماری دعائیں کب قبول ہوگی؟ بظاہر یہ صرف چند جملے معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی الفاظ آہستہ آہستہ دلوں میں مایوسی، بے صبری اور ناشکری کو جگہ دیتے ہیں۔ جب زبان پر الحمدللہ کم اور شکایت زیادہ ہو جائے، جب انسان اپنی نعمتوں کو بھول کر صرف دوسروں کی آسائشوں کو دیکھنے لگے، جب گھر کے افراد ہر وقت حالات کا شکوہ کریں اور اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں پر غور نہ کریں، تو رفتہ رفتہ اس گھر کی روحانی فضا متاثر ہونے لگتی ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار شکر کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ شکر صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک عبادت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک ایسا جذبہ ہے جو دل کو اللہ تعالی کے قریب کرتا ہے۔ شکر کرنے والا انسان تھوڑی نعمت میں بھی خوش رہتا ہے، آزمائش میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا، اور ہر حال میں اپنے رب کی حکمت پر یقین رکھتا ہے، جبکہ ناشکری انسان کو ہمیشہ بے چین، بے مطمئن اور دوسروں کی نعمتوں کا حسرت بھرا تماشائی بنا دیتی ہے۔ میرے عزیزو، ناشکری صرف زبان سے اللہ تعالی کی نعمتوں کا انکار کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ بھی ناشکری ہے کہ انسان اپنے شریک حیات کی خوبیوں کو بھول جائے، اپنے بچوں کی نعمت کو معمولی سمجھے،
اپنے والدین کی موجودگی کی قدر نہ کرے، صحت کو معمولی جانے، امن کو بھول جائے اور ہر وقت صرف ان چیزوں کو گنے جو اس کے پاس نہیں ہے، یہی وہ سوچ ہے جو آہستہ آہستہ گھر کی خوشیوں کو نگلنے لگتی ہے۔ خاص طور پر محرم الحرام کے اس تیسرے جمعہ کے موقع پر اپنے گھر میں ایک خوبصورت معمول بنائیے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے یا بعد میں چند لمحے اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کو یاد کیجیے۔ ایک دوسرے سے کہیے کہ آج ہم شکایت کے بجائے شکر کی بات کریں گے، اپنی زبانوں کو الحمدللہ سے تر رکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا مومن کی شان ہے۔ جس طرح ہم جمعہ کے دن اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، اسی طرح اپنے دلوں اور اپنی زبانوں کی صفائی بھی کریں، کیونکہ جب گھر کے ماحول سے ناشکری نکل جاتی ہے تو اللہ تعالی اپنے فضل سے دلوں میں سکون، رزق میں برکت اور رشتوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے، شکر کرنے والا گھر آزمائش میں بھی ٹوٹتا نہیں بلکہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہاں کم وسائل میں بھی خوشیاں رہتی ہیں، وہاں پریشانیاں بھی انسان کو اللہ تعالی سے دور نہیں کرتی بلکہ اس کے اور قریب لے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تین خاموش خرابیوں میں سب سے پہلی خرابی ناشکری ہے، کیونکہ جب دل شکر سے خالی ہو جائے تو برکت آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتی ہے۔ لیکن میرے محترم ناظرین، ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ایک اور ایسی خاموش خرابی باقی ہے جو زبان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ انسان کی نگاہ اور اس کے رویے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہی وہ دوسری خرابی ہے جس کی طرف اب ہم بڑھنے والے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، پہلی خاموش خرابی یعنی ناشکری کے ماحول کو سمجھ لینے کے بعد اب آئیے ان باقی دو خاموش چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں جو آہستہ آہستہ گھروں کے سکون، محبت اور برکت کو کمزور کر دیتی ہے۔ دوسری خاموش خرابی ہے عیب تلاش کرنے والی نگاہ۔ یاد رکھیے، وہ گھر جہاں آنکھیں خوبیوں کے بجائے ہر وقت خامیاں تلاش کرنے کی عادی ہو جائیں، وہاں محبت زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ جب شوہر بیوی کے ہر بات میں نقص نکالنے لگے، بیوی شوہر کی ہر کوشش کو معمولی سمجھے، والدین صرف اولاد کی غلطیاں گنے، اولاد والدین کی محبت کو بھلا کر صرف ان کی سختی کو یاد رکھے، بہن بھائی ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش کریں اور ہر شخص دوسرے پر تنقید ہی کرتا رہے، تو ایسا گھر بظاہر آباد ہونے کے باوجود اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ عیب جوئی ایک ایسی خاموش آگ ہے جو پہلے زبان میں پیدا ہوتی ہے، پھر دلوں تک پہنچتی ہے اور آخر کار رشتوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ جو انسان ہر وقت دوسروں کی خامیاں دیکھنے میں مصروف رہتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی نعمتوں کی قدر بھی کھو دیتا ہے، پھر اسے ہر طرف کمی، ناراضی اور محرومی ہی دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں محبت بڑھے، دل قریب آئے اور اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو، تو آج ہی اپنی نگاہ کو بدلنے کا فیصلہ کیجیے۔ اپنے گھر والوں کی خوبیوں کو دیکھیے، ان کی چھوٹی چھوٹی قربانیوں کی قدر کیجیے، ان کی لغزشوں پر پردہ ڈالیے اور ان کے لیے دل سے دعا کیجیے، کیونکہ جس گھر میں ایک دوسرے کی عزت کی جاتی ہے وہاں رحمت خود اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ اور خاص طور پر محرم الحرام کے اس تیسرے جمعہ کے دن یہ نیت کیجیے کہ آج کے بعد ہم اپنے گھر کے ماحول میں تنقید کم اور حوصلہ افزائی زیادہ کریں گے، بدگمانی کم اور حسن ظن زیادہ اپنائیں گے، کیونکہ یہی وہ اخلاق ہے جو گھروں کو مضبوط بناتا ہے۔ اب آئیے تیسری اور آخری خاموش خرابی کی طرف، اور وہ ہے گھر کے ماحول میں شور،
تلخی اور سخت لہجوں کا عام ہو جانا۔ میرے عزیزو، گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان دنیا بھر کی تھکن کے بعد سکون تلاش کرتا ہے، لیکن اگر اسی گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کے بجائے غصہ، دعا کے بجائے جھگڑا، محبت کے بجائے طنز اور نرمی کے بجائے سخت لہجے سنائی دیں تو پھر وہ گھر آہستہ آہستہ اپنی روحانی خوبصورتی کھونے لگتا ہے۔ یاد رکھیے، شور صرف بلند آواز کا نام نہیں، بلکہ سخت الفاظ، تلخ لہجے، بے صبری اور ایک دوسرے کی دل آزاری بھی شور ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ جب بچے روزانہ جھگڑے سنتے ہیں، جب میاں بیوی ہر معمولی بات پر ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جب گھر میں سلام کی جگہ چیخ و پکار اور دعا کی جگہ ناراضی لے لیتی ہے، تو اس کا اثر صرف ماحول پر نہیں بلکہ بچوں کی تربیت، رشتوں کی مضبوطی اور دلوں کے سکون پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کو سلام سے آباد کیجیے۔ گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیے۔ اپنے بچوں کو بھی یہی عادت سکھائیے۔ اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کیجیے، غصے کے وقت خاموشی اختیار کیجیے اور اپنے گھروں کو درود شریف، قرآن کریم اور ذکر الہی کی آوازوں سے آباد رکھیے۔ خاص طور پر محرم الحرام کے اس تیسرے جمعہ کو اپنے گھر کے لیے تبدیلی کا دن بنائیے۔ آج یہ عہد کیجیے کہ ہم اپنے گھر سے ناشکری، عیب جوئی اور تلخ لہجوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہی وہ 3 خاموش خرابیاں ہیں جو آہستہ آہستہ سکون کو ختم کر دیتی ہے، اور جب ان کی جگہ شکر، محبت، سلام، حسن ظن، ذکر الہی اور اچھے اخلاق آ جاتے ہیں تو اللہ تعالی کے فضل سے وہی گھر رحمت، برکت، محبت اور اطمینان کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اب اس پوری گفتگو کا اختتام ایک ایسی جامع دعا اور نصیحت کے ساتھ ہوگا جو ان تمام باتوں کا خلاصہ بھی ہوگی اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالی کی طرف بھی متوجہ کرے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے بے سکونی، تنگ دستی اور بے برکتی کے سائے دور ہوں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کے اندر چھپی ہوئی ان 3 خاموش خرابیوں کو پہچاننا ہوگا۔ پہلی خرابی ناشکری کا ماحول ہے جو نعمتوں کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری خرابی عیب تلاش کرنے والی نگاہ ہے جو محبت بھرے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور تیسری خرابی شور، غصہ، تلخ لہجے اور سلام و دعا سے خالی ماحول ہے جو آہستہ آہستہ گھر کے سکون کو چھین لیتا ہے۔ اگر ہم محرم الحرام کے اس مبارک تیسرے جمعہ سے یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے گھروں سے ان 3 خاموش خرابیوں کو نکالنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور ان کی جگہ شکر، ذکر الہی، قرآن کریم، نماز، سلام، محبت، حسن اخلاق اور دعا کو اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں سکون، محبت، رزق میں برکت اور رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ آئیے اس مبارک گھڑی میں اپنے رب کے حضور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گھروں سے بے سکونی، جھگڑے، ناشکری، حسد، عیب جوئی اور ہر قسم کی بے برکتی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں شکر پیدا فرما، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھ، ہمارے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت، نماز، سلام، درود شریف اور اپنی رحمت سے آباد فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک، فرما بردار اور دین کا خادم بنا، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارا خاتمہ کامل ایمان اور تیری رضا پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم ناظرین، اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے دل میں اتر گئی ہو، اگر آپ کو اس میں خیر، نصیحت اور اپنے گھر کی اصلاح کا پیغام ملا ہو تو اللہ کی رضا کی نیت سے
اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اسے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں اور ہر اس شخص کے ساتھ شیئر کیجیے جس کے گھر میں سکون اور برکت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا گھر خوشیوں اور رحمتوں کا گہوارہ بن جائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ایمان افروز بیانات، روحانی اصلاحی مضامین اور برکت بھری معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اور آج کے اس مبارک موقع پر کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک مبارک نام مثلا یا رزاق، یا رحمان، یا کریم، یا لطیف ضرور لکھیں، اور اپنے لیے، اپنے والدین، اپنے اولاد اور اپنی اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو ہمیشہ امن، سکون، محبت، رحمت اور برکت سے آباد رکھے، آپ کے رزق میں بے حساب خیر عطا فرمائے، ہر آفت، ہر مصیبت اور ہر شر سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ایمان افروز موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنے اس بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔